الرحیم وشرطها، اور اس کی شرط یہ ہے ان تکون نکرتاً کہ وہ نکرہ ہو، وصاحبها معرفتاً غالباً، اور ذوالحال معرفہ ہو غالب طور پر۔ حال کی شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، اس لیے کہ حال سے مقصد اس حدث کو ذوالحال کی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے کہ جس کو حال مقید کرتا ہے، تو اس کے لیے نکرہ ہونا کافی ہے، تعریف تو ایک امر زائد ہے۔ حال کی شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، کیونکہ حال کا مقصد اس حدث کو جو ذوالحال کی طرف منسوب ہوتا ہے مقید کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے نکرہ ہونا بھی کافی ہے، تعریف تو ایک امر زائد ہے۔ ذوالحال غالب طور پر معرفہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ذوالحال محکوم علیہ ہوتا ہے، اور محکوم علیہ میں اصل تعریف ہے، اور غالباً اس لیے کہا کہ کبھی ذوالحال نکرہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، غالب طور پر معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ ذوالحال محکوم علیہ ہوتا ہے، اور محکوم علیہ میں اصل تعریف ہے، اور غالباً اس لیے کہا کہ ذوالحال کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ، اور اس نے چھوڑا مادیوں کو ازدحام میں، ہجوم میں، وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ، اور میں اس کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ وہ اکیلا تھا، وَنَحْوُهُ، اور اس کی مثل متأول اس میں تعویل کی گئی ہے۔ ایک سوال کا جواب ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ ارسلہ العراق میں العراق حال ہے، حالانکہ یہ معرفہ ہے۔ مررت به وحدہ میں وحدہ حال ہے، حالانکہ یہ معرفہ ہے۔ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ حال کی شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ ارسلہ العراق میں العراق حال ہے، حالانکہ یہ معرفہ ہے۔ مررت به وحدہ میں وحدہ حال ہے، حالانکہ یہ بھی معرفہ ہے۔ تو جواب دیا ارسلہ العراق مررت به وحدہ، اور اس جیسے دیگر الفاظ متأول ہیں، یعنی ان میں تعویل کی گئی ہے۔ باقی تعویل کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ العراق اور وحدہ بظاہر تو یہ معرفہ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نکرہ ہیں، یہ مصدر نکرہ اسم فاعل کے حکم میں ہیں۔ العراق کا معنی ہے معترکۃً، اور وحدہ کا معنی ہے منفرداً۔ جواب یہ ہے کہ ان میں تعویل کی گئی ہے، اور تعویل کی گئی دو طریقوں سے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ العراق اور وحدہ بظاہر تو معرفہ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نکرہ ہیں، کیونکہ یہ مصدر نکرہ اسم فاعل کے حکم میں ہے، اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ العراق کا معنی ہے معترکۃً، اور وحدہ کا معنی ہے منفرداً۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہیں، ان کا فعل محذوف ہے، اصل میں ہے تعترک العراق اور ینفرد وحدہ، تو جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا یہاں پر حال نکرہ ہے نہ کہ معرفہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ العراق اور وحدہ یہ مفعول مطلق ہیں، ان کا فعل محذوف ہے، یعنی تعترک العراق اور ینفرد وحدہ، تو یہ جملہ ہیں اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا یہاں پر حال نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ باقی ارسلہ العراق اس کا پس منظر یہ ہے کہ لبید شاعر نے اپنے حمار وحشی کو دیکھا کہ اس حمار وحشی نے اپنے مادیوں کو بھیج دیا ازدحام میں، ہجوم میں پانی پلانے کے لیے، اور خود ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا ان کی نگرانی کرنے کے لیے تاکہ کوئی ان کا شکار نہ کرے۔ تو یہ منظر دیکھ کر اس لبید شاعر نے یہ شعر کہا، ارسلہ العراق ولم یزدھا ولم یشفق علی نقض الدخال، کہ حمار وحشی نے اپنے مادیوں کو بھیجا العراق ہجوم میں، ولم یزدھا اور ان کو جمع ہونے سے نہیں روکا، ولم یشفق اور نہیں ڈرا، علی نقض الدخال ہجوم کی وجہ سے پیاسا رہ جانے پر۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ حمار وحشی نے اپنی مادیوں کو ہجوم میں پانی پلانے کے لیے بھیج دیا، اور ان کو جمع ہونے سے بھی نہیں روکا، اور اس بات کا بھی خوف نہیں کیا کہ ہجوم کی وجہ سے وہ پیاسے رہ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سب کے سب پیاسے رہ جائیں۔ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً، پس اگر ذوالحال نکرہ ہو، وجب تقدیمها، تو واجب ہے اس کو مقدم کرنا۔ ذوالحال اگر نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے رأیت
راکبن رجولن، یہاں پر رجولن ذوالحال نکرہ ہے، اسی وجہ سے راکبن حال کو مقدم کیا گیا۔ ذوالحال اگر نکرہ ہو تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے۔ رأیت راکبن رجولن، اس میں رجولن ذوالحال نکرہ ہے، اسی وجہ سے راکبن حال کو اس پر مقدم کر دیا گیا ہے۔ باقی اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ حالت نصب میں صفت کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ وہ اس طرح کہ اگر رأیت راکبن رجولن کے بجائے اگر ہم یہ کہیں رأیت رجولن راکبن تو معلوم نہیں ہوگا کہ راکبن رجولن کی صفت ہے یا اس سے حال ہے، لیکن اگر مقدم کر دیں گے اور کہیں گے رأیت راکبن رجولن تو معلوم ہو جائے گا راکبن حال ہے، صفت نہیں ہے، کیونکہ حال تو مقدم ہو سکتا ہے، صفت مقدم نہیں ہو سکتی۔ باقی یہاں پر حال کی تقدیم واجب اس لیے ہے تاکہ حالت نصب میں صفت کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ مثلا اگر ہم رأیت راکبن رجولن کے بجائے رأیت رجولن راکبن کہیں تو معلوم نہیں ہوگا کہ راکبن رجولن کی صفت ہے یا حال ہے، تو مقدم کر دیں گے اور کہیں گے رأیت راکبن رجولن تاکہ التباس نہ ہو، کیونکہ اب پتہ چل جائے گا راکبن حال ہے، اس لیے کہ حال تو مقدم ہو سکتا ہے، صفت مقدم نہیں ہو سکتی۔ باقی حال کے صفت کے ساتھ جو التباس ہے وہ صرف حالت نصب میں ہے، رفع اور جر میں نہیں ہے، کیونکہ مرفوع اور مجرور کی صفت مرفوع اور مجرور ہی ہوتی ہے، منصوب نہیں ہوتی۔ لیکن تقدیم تمام صورتوں میں واجب ہے حال کی، تاکہ تمام باب کا حکم ایک ہو جائے۔ یہ صفت کے ساتھ التباس صرف حالت نصب میں ہے، حالت رفع اور حالت جر میں نہیں ہے، کیونکہ مرفوع اور مجرور کی صفت بھی مرفوع اور مجرور ہوتی ہے لیکن وہ منصوب نہیں ہوتی، لیکن تمام صورتوں میں حال کی تقدیم واجب اس لیے ہے کہ تمام باب کا حکم ایک ہو جائے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے رأیت رجلا من بنی تمیم فارسا، یہاں پر تو رجولن ذوالحال نکرہ ہے لیکن فارسن حال اس پر مقدم نہیں ہے بلکہ اس سے مؤخر ہے، تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوا؟ وجب تقدیمھا کہ حال کی تقدیم اس صورت میں واجب ہے۔ سوال ہوتا ہے رأیت رجولن من بنی تمیم فارسن، اس میں رجولن ذوالحال نکرہ ہے اور فارسن اس سے حال اس سے مقدم نہیں ہے، مؤخر ہے، تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا؟ وجب تقدیمھا کہ ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کی تقدیم واجب ہے۔ جواب یہ ہے کہ نکرہ سے مراد نکرہ محضہ ہے، اور اس مثال میں رجولن نکرہ مخصصہ ہے من بنی تمیم کی وجہ سے۔ جواب یہ ہے کہ نکرہ سے مراد نکرہ محضہ ہے، جبکہ اس مثال رجولن من بنی تمیم میں رجولن نکرہ محضہ نہیں ہے بلکہ نکرہ مخصصہ ہے۔ ولا یتقدم، اور حال مقدم نہیں ہوتا علی العامل المعنوی، عامل معنوی پر، بخلاف الظرف، بخلاف ظرف کے۔ حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عامل معنوی ضعیف عامل ہوتا ہے، اور عامل ضعیف معمول مؤخر میں تو عمل کر سکتا ہے، معمول مقدم میں عمل نہیں کر سکتا۔ حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا کیونکہ عامل معنوی عامل ضعیف ہوتا ہے، اور عامل ضعیف معمول مؤخر میں تو عمل کر سکتا ہے، معمول مقدم میں عمل نہیں کر سکتا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے زید قائما کعمر قاعدا، اس میں تو قائما حال ہے اور اس کا عامل تشبیہ ہے جو کاف تشبیہ سے مستفاد ہو رہا ہے، اور کاف تشبیہ تو مؤخر ہے، یہاں پر تو حال کو اپنے عامل معنوی پر مقدم کر دیا گیا۔ سوال ہوتا ہے زید قائما کعمر قاعدا، اس میں قائما حال ہے تشبیہ سے، جو تشبیہ کاف تشبیہی سے مستفاد ہو رہی ہے، تو یہاں پر کاف تو مؤخر ہے، قائما مقدم ہے، پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر حال کی جو تقدیم ہے وہ ایک ضابطے کی وجہ سے ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب دو حال ہوں اور دو ذوالحال ہوں اور دونوں کے مختلف اعتبار ہوں تو اس وقت ہر حال کو اپنے ذوالحال کے ساتھ متصل کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہاں پر قائمن کو زیدن کے ساتھ، قاعدن کو امرن کے ساتھ متصل کرنا تھا، اسی وجہ سے قائمن حال کی تقدیم ہو گئی۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر حال کی تقدیم ایک ضابطے کی وجہ سے ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب دو حال ہوں اور دو ذوالحال ہوں اور دونوں کے مختلف اعتبار ہوں تو پھر ہر حال کو اس کے ذوالحال کے ساتھ متصل کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا اسی وجہ سے قائمن کو زیدن کے ساتھ اور قاعدن کو عمرن کے ساتھ متصل کرنا تھا
تو اس لیے قائماً حال کو اپنے عامل معنوی پر مقدم کر دیا گیا۔ بخلاف الظرف، حال کا عامل اگر عامل معنوی ظرف ہو تو پھر حال اس پر مقدم ہو سکتا ہے، کیونکہ ظرف میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی، جیسے زید قائما فی الدار۔ یہاں پر قائما حال ہے، اس کے اندر عامل معنوی ہے جو کہ فی الدار میں ہے، تو وہ اس سے مؤخر ہے، تو حال کو اس سے مقدم کر دیا گیا۔ اگر حال کا عامل معنوی ظرف ہو تو حال اس پر مقدم ہو سکتا ہے، کیونکہ ظرف میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی، جیسے زید قائما فی الدار۔ اس میں قائما حال ہے اور اس کے اندر عامل معنوی ظرف فی الدار میں ہے، تو قائما کو اس پر مقدم کر دیا گیا۔ ولا علی المجرور علی الاصح، اور نہیں مقدم ہو سکتا مجرور پر اصح قول کے مطابق۔ اگر ذوالحال مجرور ہو تو حال اس پر مقدم نہیں ہو سکتا، خواہ وہ مجرور باضافت ہو یا مجرور بحرف جر ہو۔ اگر مجرور باضافت ہو تو پھر تو اتفاق ہے، اگر مجرور بحرف جر ہو تب بھی مصنف کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک حال اس پر مقدم نہیں ہو سکتا، البتہ بعض کے نزدیک مقدم ہو سکتا ہے۔ انہی بعض پر رد کرنے کے لیے مصنف نے کہا علی الاصح۔ ذوالحال مجرور ہو تو حال اس پر مقدم نہیں ہو سکتا، مجرور اگر باضافت ہو تب تو اتفاق ہے کہ حال اس پر مقدم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ ذوالحال مجرور بحرف جر ہو تو مصنف اور جمہور کے نزدیک اب بھی مقدم نہیں ہو سکتا اور بعض کے نزدیک مقدم ہو سکتا ہے۔ باقی اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ذوالحال کے تابع ہوتا ہے۔ مجرور باضافت میں تقدیم کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو حال جو کہ تابع ہوتا ہے وہ تو بطریق اولیٰ پھر مضاف پر مقدم نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر مجرور بحرف جر ہو تب بھی یہی وجہ ہے کہ حال ذوالحال کا تابع ہوتا ہے، مجرور اپنے جار سے مقدم نہیں ہو سکتا، تو حال جو کہ تابع ہے وہ تو بطریق اولیٰ مقدم نہیں ہو سکے گا۔ حال مقدم یہاں پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر مجرور باضافت والی صورت ہو تو مضاف الیہ مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو حال جو کہ تابع ہوتا ہے ذوالحال کے وہ تو بطریق اولیٰ مقدم نہیں ہو سکے گا۔ اور مجرور بحرف جر میں وجہ یہ ہے کہ حال ذوالحال کے تابع ہوتا ہے اور مجرور جار پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، تو حال جو کہ اس کے تابع ہے وہ تو بطریق اولیٰ مقدم نہیں ہو سکے گا۔ اور بعض جو کہتے ہیں مجرور بحرف جر ہو تو حال اس پر مقدم ہو سکتا ہے، ذوالحال مجرور بحرف جر ہو تو حال اس پر مقدم ہو سکتا ہے، ان کی دلیل یہ آیت ہے انا ارسلناک وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ یہاں پر کافتاً یہ حال ہے للناس کے الناس سے، اور وہ مجرور بحرف جر ہے، تو حال یہاں پر مقدم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذوالحال مجرور بحرف جر ہو تو حال اس پر مقدم ہو سکتا ہے۔ بعض جو کہتے ہیں کہ مجرور بحرف جر ذوالحال ہو تو حال اس پر مقدم ہو سکتا ہے، ان کی دلیل یہ آیت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ تو یہاں پر کافۃ حال ہے للناس کی الناس سے، اور الناس مجرور بحرف جر ہے، حال اس پر مقدم ہے۔ معلوم ہوا کہ ذوالحال مجرور بحرف جر ہو تو حال اس پر مقدم ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے یہاں پر کافتاً الناس سے حال نہیں ہے، بلکہ یہ وما ارسلناک کی کاف سے ضمیر سے حال ہے، اور کافتاً میں تانیث کی نہیں ہے بلکہ مبالغہ کی ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر کافتاً الناس سے حال نہیں ہے بلکہ وما ارسلناک کی کاف ضمیر سے حال ہے، تو اور اس کے اندر جو تا ہے کافتاً میں، یہ تا مبالغہ کی ہے، تانیث کی نہیں ہے۔